ہم کھل نہیں پاتے کیوں؟ یا تو ہمیں جانکاری نہیں یا تو ہم ڈرتے ہیں۔ ڈرو گے تو دفن کر دیا جاؤ۔ اتہاس ضروری ہے، ہسٹری ضروری، اگر جو وہی قوم زندہ رہتی، وہی قوم زندہ رہتی ہے جو اپنی تاریخ کو جانتی، جو اپنی اتہاس کو جانتی۔ اور آپ کو اور ہمیں یہ تاریخ بتانا ہوگا دنیا کو۔ ایک سوال کیا تھا کہاں پر، میں آپ کو بتا دوں، بڑا تعجب ہوگا آپ کو، یہ سوال سن لیجئے کتنا مطلب دلچسپ اور انٹرسٹنگ سوال۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد اسی بنگال کی دھرتی مرشد آباد میں ایک آدمی نے ہم سے پوچھا کہ مولا، بلکہ وہاں کی جلسہ کمیٹی سے کیا کہا، وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھیا تم لوگ تو میر جعفر کی اولاد ہو، تم لوگ تو میر صادق کی اولاد۔ وہاں کی کمیٹی والوں سے کچھ لوگوں نے پوچھا، کچھ لوگوں میں کون، RSS کے لوگوں نے، بجرنگ دل کے لوگوں نے، ان لوگوں نے پوچھا کہ تم لوگ جلسہ کر رہے ہو کہ تم لوگ میر جعفر کی اولاد۔ میری زندگی میں پہلی بار اس طرح کا سوال آیا، بڑا تعجب ہوا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آج آپ کی ٹاپک یہی ہے، آپ کو بتانا ہوگا، آج آپ قرآن پر بات مت کیجیے، آج آپ حدیث پر بات مت کیجیے، آج ہمارے مرشد آباد کے اس دھلیان علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں کے اوپر بہت بڑا اعتراض۔ کیوں؟ ہم تو نہیں جانتے، آپ جانتے، آپ اسکالر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم میں ہر نوجوان کو اسلام کی تاریخ پتہ ہونا چاہیے، اسلام کی اتہاس پتہ ہونا چاہیے۔ آپ دونوں تعلیم حاصل کیجئے، قرآن کی بھی تعلیم حاصل کیجئے، اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی لیجئے، منع نہیں، آپ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، سائنس پڑھیں، سائنس کا وجود ہے قرآن میں۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ سائنس پڑھنا پاپ ہے، کوئی بولتا ہے کہ میتھ پڑھنا پاپ ہے، میتھ نہیں پڑھنا چاہیے، میتھمیٹیشین نہیں بننا چاہیے، ڈاکٹریٹ نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھیے، اسلام میں سب ہے، بلکہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ سائنس کہاں سے آیا؟ قرآن سے نکلتا ہے۔ میتھ کہاں سے آیا؟ قرآن سے نکلا۔ ڈاکٹریٹ کہاں سے آئے؟ قرآن سے آئے۔ وکالت کہاں سے آئے؟ قرآن سے۔ وکالت ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں، جھوٹوں کا پلندہ نہیں۔ وکالت کا مطلب بحث و مباحثہ کرنے کے بعد صحیح سٹیج پر پہنچنا۔ لیکن آج اس دیش میں جو جتنا بڑا جھوٹ بولے وہ اتنا بڑا نیتا ہے، اور وہ اتنا بڑا وکیل مانا جاتا۔ سائنس کا تعلق قرآن میں کیسے؟ آج کے زمانے میں فل اسپیڈ میں ہم گاڑی چلاتے، کون سی؟ اپاچی، بلٹ چلاتے، انفیلڈ چلاتے، بہت تیزی کے ساتھ۔ نبی کے زمانے میں تو تھا نہیں جناب، تو یہ بلٹ آیا کہاں سے؟ تو اس بلٹ کا تذکرہ قرآن میں، ماروتی 4 ویلر کا، تیز رفتار گاڑیوں کا تذکرہ قرآن، ہوائی جہاز کا تذکرہ قرآن میں، راکٹ کا تذکرہ قرآن میں، میزائل کا تذکرہ قرآن میں، AK-47 کا تذکرہ قرآن میں، سارے ہتھیار کا، سارے تیز رفتار سواریوں کا تذکرہ قرآن میں، دنیا کے تمام نئے ٹیکنالوجی کا تذکرہ قرآن میں۔ اگر کوئی سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے، نیت صاف ہے تو بنے، اسلام منع نہیں کرتا۔ میں دلیل دیتا ہوں آپ کو، میں ایک طالب علم ہوں، میری بہت زیادہ عمر نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے ریسرچ کی ہے اور کر رہا۔ سائنس اسلام سے نکلا، قرآن سے نکلا، لیکن سائنس کوئی ضروری نہیں ہے کہ سائنس کے طرف سے، سائنس ڈپارٹمنٹ سے جو بات کہی جائے، جیسے قرآن کی ایک بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو سائنس کے طرف سے کہی گئی بات بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ سائنس ایک اٹکل، ایک تجربے کا نام ہے، اور قرآن ایک تصدیق کا نام۔ لیکن ان سائنس کا وجود، ٹیکنالوجی کا وجود قرآن سے۔ کیسے آپ اپاچی گاڑی میں بیٹھے ہیں یا آپ تیز رفتار BMW کار میں بیٹھے، ان کا وجود ہے قرآن میں، جی قرآن میں ہے۔ ہمارے استاذ محترم نے ایک مرتبہ بولا، پڑھو والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ ترجمہ کرو تو عبداللہ، ہم نے کہا کہ اللہ نے گھوڑے بنائے، اللہ نے گدھے بنائے، اللہ نے خچر بنائے، خیل بغال، گدھا اور خچر، والخیل والبغال والحمیر، یہ گدھے، خچر، گھوڑا۔ تو ہمارے استاد کیا بولتے تھے؟ نہیں، آج کے زمانے میں ترجمہ کرو، اللہ نے اپاچی بنایا، اللہ نے انفیلڈ بنایا، اللہ نے کار بنائے، کس لیے؟ لترکبوہا، تاکہ تم اس کے اوپر بیٹھ کر سواری کر سکو۔ پہلے زمانے میں اگر تیز پہنچنا ہے، تیز رفتار،
تو گھوڑے کا استعمال ہوتا تھا. جیسے آج تیز جانا ہے تو ہوائی جہاز میں جاتے ہیں. تو پہلے زمانے میں والخیل تیز رفتار گھوڑے، والبغال والحمیر کھچر گدھا. پہلے زمانے میں لوگ سواری کرتے تھے محمد رسول اللہ کے زمانے میں گدھے اور کھچر پر بیٹھ کر. لیکن اگر آج کی تاریخ میں کوئی گدھے کے اوپر بیٹھ کر سواری کرنے لگے تو آدمی کیا کہے گا؟ گدھے کو تو کوئی گدھا نہیں کہے گا، لیکن گدھے پر جو بیٹھے گا کہے گا کہ یہ سب سے بڑا گدھا، گدھے پہ بیٹھ کر سواری کر رہا. گدھے پر سواری کرنا سنت رسول ہے، لیکن زمانہ بدل گیا. بائک پہ بیٹھتے. اب سے پہلے سائیکل کا زمانہ تھا، لیکن اب بائک ہے. اب بائک کے بعد کچھ دن کچھ اور آئے گا، کچھ دن کچھ اور آئے گا. تو یہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہے تو یہ تمام چیزوں کا وجود اللہ نے قرآن میں اشارہ کر دیا. کیا کہا آگے؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ ایسی چیزوں کو بنائے گا، ایسا ٹیکنالوجی لائے گا جنہیں تم نہیں جانتے. ہمارے 50 سال بعد میں کچھ اور تیز رفتار سواریاں ہوں گی، ہم اور آپ نہیں جانتے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. سائنس کا وجود کہاں؟ قرآن میں. اور سائنس کو، ٹیکنالوجی کو وجود میں لانے کے لیے لوہے کا استعمال ہوتا ہے، اور لوہے کا تذکرہ قرآن میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ. کون بولتا ہے کہ قرآن میں ترقی نہیں ہے؟ کون بولتا ہے کہ اسلام میں سائنس نہیں ہے؟ کون بولتا ہے کہ قرآن کریم ٹیکنالوجی کو، ماڈرن ایجوکیشن کو، اکیڈمک کوالیفیکیشن کو نہیں بتاتا ہے؟ قرآن صرف اسلام کا نام، قرآن صرف عبادت کی بات کرتا ہے، قرآن صرف پردے کی بات کرتا ہے، قرآن صرف نماز کی بات کرتا ہے. نہیں، قرآن تمام دنیا کے ٹیکنالوجیز کا، دنیا کے ساری اکیڈمک کوالیفیکیشن کا، تمام دنیا کے نئے نئے ایجادات کا، آوشکار کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے کیا. کیا کہا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اللہ نے لوہے پیدا کیے. لوہے سے کیا بنتا؟ اس دیش کے اندر بنا کر میزائل دینے والے کون؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام. پوچھو اے پی جے عبد الکلام صاحب سے کہ آپ نے میزائل بنایا تو اس میں لوہے کا استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا؟ AK-47 بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے بارڈر پر لڑنے کے لیے. AK-47 AK-47 جس کو بولتے ہیں، ہمارے نوجوان BSF کے نوجوان اپنے پاس رکھتے. اس میں لوہے کا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گاڑیاں بنتی ہے، لوہے کا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں بنتا؟ گھر بنتے ہیں، لوہے کا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسٹینڈ بنتا ہے، لوہے کا استعمال ہوتا. آپ کا ٹینڈ بنتا ہے، لوہے کا استعمال ہوتا. آپ کی گھڑی بنتی ہے، لوہے کا استعمال ہوتا. آپ کی گاڑی بنتی ہے، لوہے کا استعمال بنتا. کورونا سے نمٹنے کے لیے وینٹیلیٹر بنتا ہے، لوہے کا استعمال ہوتا. تمام چیزوں کے اندر لوہے کا استعمال ہوتا ہے. اور اللہ نے لوہا پیدا کیا. کیا کہا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. ہم نے لوہا پیدا کیا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ. اب بڑی سخت بھاری کام ہوتا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. اور لوگوں کے منافع کے لیے ہم نے بنایا. بہت سارے منافع اس میں لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. منافع للناس، منافع ہے انسانوں کے لیے. بہت ساری تاریخی چیزیں اس کے اندر پائی جاتی. آج قرآن کو ریڈیکلائزیشن کہنے والوں، قرآن کو بنیاد پرست بتانے والوں، قرآن میں قیامت تک کے تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے. اپنے دل کی نگاہ سے تو دیکھو کیا ہے اس قرآن میں. میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے نوجوان سائنٹسٹ بنے، میتھمیٹیشین بنے. میتھ، حساب کتاب کو میتھ بولتے ہیں، حساب جوڑ گھٹا بھاگ کو میتھ بولتے ہیں. میتھ کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ. لکھ کر معاملے کو رکھو تاکہ تم اس میں کوئی تم سے چوک نہ ہو جائے. دیکھیے یہیں سے وجود ملتا کس کا؟ میتھ کا. کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں جناب قرآن میں تو صرف دھارمک باتیں ہیں. دھارمک باتیں نہیں ہے، قرآن کے اندر دنیا کو سنتولت رکھنے والی ساری باتیں. جنہیں پتا نہیں، جس نے قرآن کو نہیں دیکھا، چھوا نہیں، جو صرف ایک ہوا سن کر کہ مسلمان ہیں، ٹوپی داڑھی والے ہیں، قرآن والے ہیں، محمد والے ہیں، بس صرف اس وجہ سے نفرت اور عداوت اپنے دل میں بھر لیتے. پڑھتے نہیں، انالائز نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے. ڈاکٹر بنو، سول سروسز میں جاؤ نوجوانوں.
जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे, अगर आप नहीं खड़े होंगे, तो इन करप्ट नेताओं की जुबान को बंद करने के लिए फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं। एजुकेशन है एक ऐसी चीज, एक ऐसा रास्ता कि आप इन करप्ट लोगों के मुंह को बंद कर सकते। पता, फिर उसने सवाल किया। हमने कहा कि भाई आज मैं जवाब देता हूं, दिल खोल कर मैं जवाब देता हूं। मैंने उनको कहा कि इसी बात के ऊपर मुझे आप सब लोगों को, जिन लोगों ने एतराज़ किया है कि मीर जाफ़र की औलाद है, मीर सादिक की औलाद है, उन लोगों को बैठाइए यहीं पर। वो लोग बैठे बाज़ाब्ता, उनकी पूरी टीम बैठी। हमने कहा कि महोदय, मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये दोनों एक मुसलमान थे, दोनों के दोनों मुसलमान थे, और मैं इसकी हकीकत को आप लोगों के सामने रखूंगा। जब मैंने शुरू की बात, आप में से भी लोगों को पता होना चाहिए कि मीर जाफ़र, मीर सादिक, मीर जाफ़र आपके बंगाल का ही था रहने वाला, और ये नवाब सिराजुद्दौला का असिस्टेंट था, इनका पीए था, पर्सनल असिस्टेंट था। मीर जाफ़र, नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज का के नज़रों में कांटा था। अंग्रेज नवाब सिराजुद्दौला को हटाना चाहते थे, लेकिन नहीं हटते थे, चूंकि वो एक अल्लाह वाले थे, वो एक ईमानदार बादशाह थे। तो उन्होंने सबसे पहले किसको मैनेज किया? पीए को, पर्सनल असिस्टेंट को कहा कि अगर तुम नवाब सिराजुद्दौला को कत्ल करवा दोगे तो तुमको नवाब की गद्दी पर हम बैठा देंगे। तो नवाब की गद्दी पर बैठने की लालच से मीर जाफ़र ने धोखा किया। मीर जाफ़र ने सिर्फ धोखा नवाब के साथ नहीं किया, बल्कि मीर जाफ़र ने अपने ईमान के साथ भी धोखा किया। मीर जाफ़र ने अपने अल्लाह के साथ भी धोखा किया। मीर जाफ़र ने अपने कौम के साथ भी धोखा किया। मीर जाफ़र ने अपने ईमान को बेच दिया, अपने ईमान का सौदा कर लिया। तो मीर जाफ़र की बेईमानी की वजह से नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। कुछ दिनों तक तो बैठा मीर जाफ़र अपनी गद्दी पर, लेकिन कुछ दिनों के बाद खुद उसको अपनी गद्दी छोड़ करके जाना पड़ा। उसने गद्दारी की। उसके बाद फिर 1799 में श्रीरंगापट्टनम मैसूर का एक बहुत बड़ा शेर दिल टीपू सुल्तान थे, उनका पर्सनल असिस्टेंट का नंबर मीर सादिक था, वो भी मुसलमान थे, उनको भी कुर्सी चाहिए थी। तो मीर सादिक और मीर जाफ़र दोनों ने गद्दारी की। टीपू सुल्तान भी अकड़ कर खड़े हो गए अंग्रेज के सामने में। अंग्रेज ने कोशिश की कि टीपू सुल्तान, हम तुम्हें दौलत देते हैं, हम तुम्हें पावर देते हैं, हम तुमको फला इलाका दे देंगे, तुम अपनी गद्दी छोड़ दो, तुम हमको कब्जा करने दो। टीपू सुल्तान ने कहा कि तुम मुझे बेवकूफ समझा है, तुम मुझे गुलाम बनाना चाहता है। मैं एक मुसलमान हूं, मैं अपनी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, मैं अपनी इस पावन मट्टी के साथ मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। जैसे मेरे नबी ने अबू जहल को जवाब दिया था, जैसे मेरे नबी ने उतबा को जवाब दिया था, जैसे मेरे नबी ने वलीद, हंज़ला, मुगीरा को कहा था कि तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है कि तुम मेरे ईमान को खरीद सको। ऐ दुनिया के जालिमों, तुम मुझे दौलत का ऑफर करते हो, तुम एक हाथ में चांद को लाकर रखो, दूसरे हाथ में सूरज को लाकर रख दोगे, मैं फिर भी अल्लाह के उस काम से बाज नहीं आ सकता, मैं फिर भी अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता। मेरे नबी का यह जवाब था। मैं उसी सुन्नत को आज जिंदा करता हूं तुम्हारे सामने कि अंग्रेज, मैं तुम्हारे किसी भी लालच में नहीं आऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन शेर की जिंदगी मरना पसंद करूंगा। तुम्हारा गुलाम बनकर लोमड़ी की 100 साल की जिंदगी, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी, शेर की उनकी 100 साल की जिंदगी से बेहतर होती है शेर की एक जिंदगी, एक रात। मैं मरना गवारा करूंगा लेकिन तेरी गुलामी नहीं करूंगा, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ये जवाब सुनकर अंग्रेज के होश ठिकाने आ गए। तब अंग्रेज ने कहा कि कुछ करो। तो अंग्रेज ने मैनेज किया किसको? पर्सनल असिस्टेंट को, इनके मीर सादिक को। इनके साथ डील हो गई, मीर सादिक ने गद्दारी की, टीपू सुल्तान शहीद कर दिए गए। पता है टीपू सुल्तान के लाश में जनरल हॉर्स ने क्या कहा था? आरएसएस बजरंग दल के लोगों क्या कहा था? तुम्हारा वजूद नहीं था 1799 में। 1799 ईस्वी के अंदर टीपू सुल्तान के लाश पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था कि आज से ये देश मेरा है, आज से, अभी से। क्यों? क्योंकि इस देश के सबसे बड़े शेर को मैंने आज कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। गद्दारी की थी किसने? मीर सादिक ने गद्दारी की थी, बेईमानी की थी उन्होंने। मेरे भाइयों, जो लोग थे बैठे हुए,
وہ سن کے ہنس رہے تھے کہ واہ، مولانا اپنے مسلمان کی غداری برائی بیان کر رہا، مولانا اپنے دھرم کی برائی بیان کر رہا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا آئی ایم اے مسلم، ہم ایک مسلمان، ہم ایک ایمان والے، اور پتہ ہے ہم ایک ایمان والے، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو کبھی بھی، جو ایمان جس کے دل کے اندر روحانیت ہوگی، وہ کبھی بھی اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتا، وہ کبھی بھی اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے کسی کو غلط نہیں ٹھہرا سکتا۔ ہم نے کہا کہ یہ اتہاس ہے، گواہ ہے، رہے گا کہ میر جعفر، میر صادق بھلے ہی مسلمان تھے لیکن انہوں نے غلطی کی تھی، انہوں نے بے ایمانی کی تھی، تب جا کر ہمارے 2 شیر کو شہید ہونا پڑا تھا۔ میں کہوں گا، مرتے دم تک کہوں گا، جھوٹ کو جھوٹ کہوں گا، غلط کو غلط کہوں گا، صحیح کو صحیح کہوں گا، میں کہوں گا، لیکن میں یہ نہیں کہ میر جعفر مسلمان تھا تعریف کرو ان کی، کبھی نہیں کر سکتا غلط بیانی۔ لیکن ہم نے کہا کہ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں نے سوال کا جواب دے دیا، اور ہمارا تعلق میر جعفر سے نہیں، میر صادق سے نہیں، ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ سے، ہمارا تعلق بی بی سمیہ سے، ہمارا تعلق حضرت فاطمہ سے، ہمارا تعلق حضرت خدیجہ سے، ہمارا تعلق ابو بکر سے، ہمارا تعلق عمر فاروق سے، ہمارا تعلق عثمان سے، حضرت علی سے، ہمارا تعلق حضرت سفیان سے، ہمارا تعلق حضرت حسن حسین سے، ہمارا تعلق حضرت ابو ہریرہ سے، ہمارا تعلق عبداللہ ابن عباس سے، ہمارا تعلق عبداللہ ابن مسعود سے، ہمارا تعلق بلال حبشی سے، ہمارا تعلق بشیر ابن جندل سے، جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا تھا، غلط بیانی نہیں کی تھی۔ ہم سمیہ کی اولاد ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو پروف کرنے کے لیے ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی کہ ابو جہل تجھے ظلم کرنا ہو کر لے لیکن میں اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتی۔ میں نے کہا میں انہی کی اولاد ہوں، عبداللہ سالم، میں مر جاؤں گا لیکن میں کبھی بھی غلط اتہاس نہیں بیان کروں گا۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں، اب میرا سوال تم سے میرے بھائیو، ہم نے کہا کہ کرسی پر بیٹھ کر مسکرا تو رہے لیکن سوال کروں گا تو پسینے چھوٹیں گے۔ ہم نے کہا کہ بتاؤ اس دیش میں گاندھی جی کی ہتیا کس نے کی؟ ہم نے کہا کہ بتاؤ اس دیش میں انگریز سے جا کر ہاتھ کون ملایا جیل کے اندر؟ معلوم ہے گاندھی جی کی ہتیا کرنے کے والے کا نام ناتھو رام گوڈ سے، انگریز جیل کے اندر ہاتھ ملانے والے کا نام ساورکر۔ ہم نے کہا کہ آپ میں اتنی طاقت ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ گاندھی جی کی ہتیا کرنے والا ٹیررسٹ تھا، ناتھو رام گوڈ سے نہیں کہہ پاؤ گے، ہمت نہیں آپ میں۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ ساورکر نے انگریز سے جا کر ہاتھ ملایا تھا، اپنے دیش کو بیچ دیا تھا، اپنے اس دیش کی امن والے انسان کی، اپنے اس دیش کے اندر اہنسا ستیم، ستیہ کا مارگ دکھانے والے گاندھی جی کی ہتیا کرنے والے کو ٹیررسٹ کہہ سکتے ہو؟ آتنکواد کہہ سکتے ہو؟ ہے ہمت؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ بدنامی ہو جائے۔ آپ تو ناتھو رام گوڈسے کو بھی مالا چڑھاتے ہیں، آپ ساورکر کو ویر کا لقب دیتے۔ ہم نے کہا یہ فرق ہے ایک مسلمان میں اور ایک ڈس بلیور مشرک، ایک کافر میں، کہ ہم صحیح کو صحیح کہتے چاہے میرا باپ کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط کرے گا تو کہوں گا، اگر وہ غلط جائے گا تو بتاؤں گا، روکوں گا، چونکہ ہمارے نبی نے کہا کہ بی بی فاطمہ تم میری بیٹی ہو، تم میری جگر کا ٹکڑا ہو، میں تمہیں بہت عزت بہت پیار کرتا ہوں، لیکن اے فاطمہ جب شریعت کی بات آتی ہے، جب قرآن کی بات آتی ہے، لیکن جب شریعت کے اندر کوئی کمی کی بات آئے گی، اگر تم چوری کر لو تو چوری کرنے والے کی سزا قرآن میں کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ اگر فاطمہ تم چوری کر لو تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیٹی ہو، اس لیے کہ میں شریعت کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ایک نبی ہوں، میں غلط کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ فاطمہ تم چوری کر لو میں تب بھی تیرا ہاتھ کاٹوں گا، کیونکہ اسلام کا یہی پہچان ہے، کبھی بھی غلط بیانی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کہا کہ میرے بھائیوں، میر جعفر میر صادق وہ ہم ان کی اولاد نہیں، ہم محمد الرسول اللہ کی اولاد، لیکن تم بھی اولاد بنو مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی کی بنو، اور کہو
کہ معصوم انسان کی ہتیا کرنا پاپ. گاندھی جی کی ہتیا کرنے والے کو کہو کہ وہ ٹیررسٹ تھا. کیوں نہیں کہتے اس کو کہ ناتھو رام گوڈ سے گاندھی جی کو مارنے والا سب سے پہلے اس دیش کے اندر آتنکواد تھا؟ کیوں نہیں کہتے؟ ہے طاقت. منہ سوکھ گئے ان کے، ادھر ادھر بھانپنے لگے وہ. ہم نے کہا کہ یہ ہمت جس دن آپ میں پیدا ہو گئی غلط کو غلط کہنے کی، اس دن اس دیش کے اندر کہیں پر بھی دھرم کے نام پر، ذات کے نام پر کوئی لڑائی، کوئی دنگا، کوئی فساد نہیں ہوگا. میرے بھائیوں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اتہاس کو کبھی بھولنا نہیں، ہمیں اپنے اسلام کے پیغام کو ہمیں کبھی چھوڑنا نہیں. ہمارے اندر اتنی اچھائی، اسلام کے اندر اتنی اچھائی کہ آپ اگر اس اخلاق کو پیدا کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے ترم خواہ جھکتے ہوئے پائے گئے. کل میں نے ایک تقریر میں ایک بات کہی تھی، وہ بات میں آج یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں، یہاں پر بھی میں کہہ رہا ہوں. آپ لوگوں سے بڑے سبق لینے کی بات ہے. ایک مکالمہ، ایک محادثہ ایک رائٹر کا اور ایک انگریز عورت کا. انگریز عورت نے کہا، اسپین کے ایک مسلم بادشاہ کے ایک مکان پر، اتہاسک مکان پر لکھا ہوا دیکھا کہ تصویر ہے وہاں پر. آج ہم لوگ تصویر بڑی آسانی سے کھینچتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر. جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آج تو ہم لوگ پھٹ سے کوئی سیلیبریٹی آیا، کچھ آیا یا کہیں پر پہ کھڑے ہیں، سر سیلفی، ٹچک سیلفی لے لیتے، موبائل میں جمع کر لیتے، گھر کے اندر رکھتے ہیں ایک دم تصویریں بنا کر. نہیں، یہ پیغام اپنی زندگی کے اندر داخل کیجیے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر. میری ماں اور بہنوں، آپ بھی سنیں، اس قوم کا، اس دھرتی کا آدھا حصہ آپ پر بیس کرتا ہے، آپ پر نرمان کیا گیا. آپ کی زندگی کے اندر دینداری نہیں. ہماری ماؤں کے کوکھ سے وہ بچے کیوں نہیں پیدا ہوتے جو عبد القادر جیلانی بنے، جو مجاہد ملت بنے، حسین احمد مدنی بنے، شیخ الہند بنے، شاہ ولی اللہ بنے. نیک بچہ پیدا ہونا ہاتھ ہوتا ہے اس کی ماں اگر دیندار ہے، ماں کے اندر نورانیت ہے تو بچے کے اندر میں وہ نورانیت منتقل ہوتی. لیکن آج کل ہماری مائیں اور بہنیں کھانا بناتی ہیں تو کان میں لیٹ لگا کر گانا چل رہا، کھانا بنا رہی. بچے کو دودھ دیتے ہیں تو ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بچے کو دودھ دے رہے ہیں. کیوں بھول گئی آپ وہ طاقت، اپنی آن بان شان؟ اگر آپ شریعت کو نافذ کرنے آ جاؤ تو ظالم جیسے فرعون کو آپ پانی پلا سکتے. ظالم نے ہار مان لی تھی دو عورت کے سامنے. ظالم فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کے سامنے اور بیوی آسیہ کے غلام کے سامنے ہار مان لیا تھا. انہوں نے کہا کہ فرعون تو دنیا کا خدا ہو سکتا ہے لیکن یہ تو اس اپنے علاقے کا خدا ہو سکتا ہے، تو پوری دنیا کا خدا نہیں ہے. ہمارا خدا تو وہ اللہ ہے. اس عورت کے بچوں کو پانی میں ڈلوا دیا، ابلتے ہوئے تیل میں ڈلوایا، لیکن اس عورت نے کہا کہ میرا اللہ مجھے اجر دے گا اس کا. اپنی بیوی کو آسیہ کو لو میرج کیا تھا فرعون نے، آسیہ کے ساتھ لو میرج. اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کو آئی لو یو بول کر کے اپنے نکاح میں لایا تھا فرعون نے اپنے اس وقت کے زمانے میں. لیکن جب اسلام کو انہوں نے اپنایا، شریعت کو انہوں نے اپنایا تو میری ماں اور میری بہنوں پتہ ہے اسی آسیہ کو چومیخا کر دیا گیا تھا. جب بھی نہیں مانی وہ، نہیں میں مروں گی تو اللہ کی وحدانیت پر، جیوں گی تو اللہ کی وحدانیت پر، ان کے سر سے لے کر پیر تک پورے کھال کو کھینچ دیا گیا تھا. بیوی آسیہ کے پورے کھال کو کھینچ دیا گیا تھا. تب بھی نہیں مانی وہ. نمک چھڑکا گیا، پورے بدنوں سے زخم ایسے رس رہے تھے، خون پگھل رہے تھے، تب بھی نہیں مانی. تو فرعون نے کہا کہ نیچے ایک پتھر رکھ کر اوپر سے بھاری چٹان رکھ کر اس کے سر کو کچل دو. جب نیچے پتھر رکھا جاتا اوپر سے ان کا سر رکھا گیا. میری ماں یاد رکھنا، اس دنیا کے نظام کو بنانے میں عورت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نہیں سنبھل پا رہے تھے تو اماں حوا کو ساتھ کیا تھا. نبی کو نبوت دی گئی تھی تو حضرت خدیجہ نے سنبھالا تھا.
آج ہمارے نوجوان بھٹکتے ہیں، ہمارے بچے بے دین ہو جاتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم ان کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے، تو آپ کیوں نہیں سدھار پا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر دینداری مفقود ہو گئی، آپ کے اندر فیشن نے جنم لے لیا ہے۔ تو پتہ ہے بی بی آسیہ نے کیا کہا کہ اللہ وقالت امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب نجني من القوم الظالمين۔ اے اللہ یہ پتھر میرے سر کو کچلنے آ رہا ہے، اے اللہ تو مجھے رب نجنی من القوم الظالمین، اے اللہ اس ظالم سے مجھے تو چھٹکارا دے۔ جب ایمان اس درجے کا ہو، جب اللہ پر وشواس اس درجے کا ہو، تو میرے بھائیو پھر پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر پر پتھر پڑنے سے پہلے اللہ نے ان کی روح کو ان کے جسم سے نکال لیا۔ پتھر پڑا، سر چکنا چور ہو گیا، لیکن سر پھٹنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دروازے بی بی آسیہ کے لیے کھول دیے تھے، جنت میں پہنچ گئی وہ۔ ایسا ایمان ہو تو آپ سماج کے رخ کو موڑ سکتے۔ ہمارے نوجوان بچے جو اپنی جوانی کو سوشل میڈیا کے اندر میں تباہ ہو رہے کر رہے ہیں، غلطی در غلطی کر رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں کا اس کے اندر بہت بڑی سستی اور کاہلی۔ میرے ماں اور میرے بہنوں، آپ کی ایک دعا میں رابعہ بصریہ کون نہیں جانتی؟ سمندر پہ مسلح بچھا کر نماز پڑھنے والی اللہ کی یہ نیک بندی رابعہ بصریہ، وہ بھی ایک عورت تھی، بابا فرید الدین گنج شکر کو جنم دینے والی عورت تھی، اور جنید بغدادی کو جنم دینے والی عورت تھی۔ وہ کہاں گئی وہ عورتیں؟ کیوں نہیں ہماری ماں بہنوں کے اندر یہ دینداری پیدا ہو رہی؟ میرے بھائیوں، میں تو اصل وہ واقعہ بتا رہا تھا۔ اس انگریز عورت نے کہا، اس مسلمان رائٹر کو کہا کہ آپ مسلمان ہو؟ یہ دیکھو، اس مسلمان نے تو اسلام پر عمل ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، تو کیا مسلمانوں کے لیے بنا کر بھیجا گیا کہ سب کے لیے بنا کر بھیجا گیا؟ ایسا سوال کیا اس عورت نے؟ تو اب وہ مولانا اور جو رائٹر صاحب تھے وہ تو دنگ رہ گئے، مولانا نہیں تھے، رائٹر صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی تو ہمارے نبی ہے نا، ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، یوگی جی کے لیے، مودی جی کے لیے، امت شاہ کے لیے تھوڑے رحمت بنا کر بھیجا گیا؟ تو اس عورت نے کیا کہا؟ غلط فہمی ہے تمہارا۔ کیوں غلط فہمی ہے؟ کہا اس لیے غلط فہمی ہے کہ محمد کو صرف مولانا عبداللہ کے لیے یا ٹوپی داڑھی والوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجا ہے، امت شاہ کے لیے بھی رحمت ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، چائنا جہاں پر کرونا بنایا گیا وہاں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، امریکہ والوں کے لیے بھی، نیوزی لینڈ والوں کے لیے بھی، آسٹریلیا والوں کے لیے بھی، پاکستان والوں کے لیے بھی، بنگلہ دیش والوں کے لیے بھی، افغانستان والوں کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہاں کہ کیسے؟ امت شاہ جی کے لیے، مودی جی کے لیے کیسے رحمت بن کر آئے؟ کہا کہ RSS والوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے وہ۔ کہا کہ پاگل ہو گئے ہو تم پگلی عورت، تم اپنی زبان پر لگام دو، بکھلا